نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز خواتین حضرات، الیکشن بہت قریب آتے جا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عالمی محاذ بھی بہت سرگرم ہے۔ عالمی محاذ کی سرگرمی کی بنیادی وجہ جو ہے وہ غزہ کی صورتحال اور اس کے ساتھ ساتھ یوکرین کی جنگ ہے۔ اس وقت یہ پورا خطہ بلکہ پوری دنیا ہی مختلف قسم کے محاذوں کی لپیٹ میں آ چکی ہوئی ہے۔ چین جو ہے وہ تائیوان کی طرف نظریں جمائے بیٹھا ہے، بلکہ اس کی طرف اس نے اپنی فوج کو آگے بڑھا دیا ہے۔ یوکرین کی جنگ کو آج تقریباً 2 سال کے قریب بلکہ زیادہ ہونے والا ہیں، اور وہاں پر بھی امریکہ کو کسی قسم کے کوئی نتائج حاصل نہیں ہو رہے۔ غزہ کا جو صورتحال ہے اس کے اندر شدت اب دن بدن آتی جا رہی ہے، اور اس میں یمن کے شامل ہونے سے ایک ایسی کیفیت بن گئی ہے کہ اگر یہ جنگ مستقل ہو جاتی ہے اور حالات مزید خراب ہو جاتے ہیں تو پھر یہ راستہ پورے کا پورا جو ہے تجارت کے لیے بند ہو جاتا ہے، اور پھر وہی راس امید کا چکر کاٹ کے اور پھر تجارت کی قافلے جو ہیں پورے کے پورے افریقہ کو کراس کرتے ہوئے یورپ پہنچیں گے یا وہاں سے چین آیا کریں گے، تو وہ جو آج سے 150 سال پہلے نہر سویز بنائی گئی تھی اس کی کسی بھی قسم کی یوٹیلیٹی یا فائدہ باقی نہیں رہ جائے گا۔ غزہ کی جنگ اگر ختم نہیں ہوتی اور غزہ کے اندر اسے وہاں سے نہر نکالنے کا خواب پورا نہیں ہوتا، تب بھی بہت مسئلہ بن جاتا ہے۔ لیکن شاید کچھ قوتوں کو اس بات کا ادراک ہے کہ یہ علاقہ جو ہے اگر جنگ کی اس تباہ کاریوں میں انوالو ہو جاتا ہے، جہاں پر مختلف محاذ کھل جاتے ہیں، تو امریکن اکانومی جو ہے وہ دن بدن مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلی جائے گی۔ عموماً آج تو اب اس بات کے اوپر لوگ جو ہیں بہت حد تک اپنی تحقیقات کے نتیجے میں یہ اس بات پر آج بالکل مکمل طور پر جسے کہتے ہیں نا کنفرم صورتحال میں پہنچے ہیں کہ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم جو ہے یہ دونوں جو ہیں یہ امریکن بینکاروں کی وجہ سے چلی تھیں، اور اس بینکاروں کی انویسٹمنٹ جو تھی وہ اسلحے کی انڈسٹری میں تھی، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے پہلی جنگ عظیم میں بھی کمایا ہے اور دوسری جنگ عظیم میں بھی شامل ہونے سے پہلے تک وہ کئی بلین ڈالر جو ہے وہ اس وقت کما چکا تھا۔ اور پھر اس کے بعد اہم ترین بات یہ ہے کہ اس نے اپنی ہیجمنی کو ثابت کرنے کے لیے کہ اس کی بہت بڑی ملٹری مائٹ ہے، انہوں نے جب ہیروشیما اور ناگاساکی پہ ایکسپیریمنٹ کے طور پہ بم گرائے تھے تو اس نے ثابت کر دیا تھا کہ اب وہ اس وقت ایک بہت بڑی عالمی قوت بن چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1945 کے بعد جنگ کے بعد مارشل پلان آیا تھا، اور اس مارشل پلان کے تحت وہ ملک جو کبھی بہت کمال کے ملک ہوتے تھے، جن کی امپائرز ہوتی تھیں، جن کی سلطنتوں میں سورج غروب نہیں ہوا کرتا تھا، جیسے برطانیہ ہے، جیسے فرانس جس کے نیچے پورے کا پورا افریقہ ہوتا تھا، یا اس طرح کے اور ڈچ جو ہے ولندیزی جنہیں کہا کرتے وہ ملک، یہ بھیک مانگتے پھرتے تھے مارشل پلان کے تحت امریکہ سے، اور امریکہ نے ان کو باقاعدہ قرضے دیے تھے کہ تم اپنی جو ہے مضبوط کرو معیشت کو، لیکن اس کے بدلے میں نیٹو بنایا گیا تھا، ایک ایسا اتحاد جو روس کے مقابلے میں کھڑا کیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد سرد جنگ کی ایک لمبی جو کہانی ہے جو کہ 70-75 سال تک چلی، اور ان 75 سالوں کے بعد جو ہے وہ آخر کار 92 میں رشیا جو ہے وہ مکمل طور پر واپس ختم کر دیا گیا، لیکن اب دوبارہ اٹھا ہے۔ پاکستان کی کیفیت اس وقت یہ ہے کہ گزشتہ 4-5 دن بلکہ ایک ہفتے کی صورتحال کو اگر آپ دیکھ لیں تو پاکستان کے اوپر عالمی توجہ جو ہے وہ بہت زیادہ مرکوز ہو چکی ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو جس جنگ کے اندر انوالو کرنا گیا تھا، اور پاکستان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے پاکستان جس طرف جھک گیا تھا، ٹلٹ ہو گیا تھا، اس سے اب کسی طور پر نکلنے کی تگ و دو اور مساعی جو ہے وہ ہو رہی ہے، کیونکہ اس سے گزشتہ 2-2.5 سال میں داخل ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکا۔ یوکرین کے اندر ہماری جانا، ہمارا اسلحہ کا بیچنا اب ایک تشت بام صورتحال حقیقت ہے، اور اس کے اوپر عالمی پریس بھی باتیں کرتا ہے، اور روس کی ناراضگی بھی اپنی جگہ موجود ہے۔ اس سے پہلے عمران خان کی رجیم چینج جو ہے وہ بھی امریکہ کے کہنے پر جو کچھ ہوا، جو ڈونلڈ کا جو خط تھا وہ والا سائفر تھا، اس سائفر کی جس طرح پوری دنیا میں خاص طور پہ انٹرسیپٹ نے دھجیاں بکھیریں، اس کے بعد تو اب یہ بات جو ہے کوئی اس پہ یقین ہی نہیں کرے گا کہ عمران خان کو
جو یہاں صرف لوکل پالیٹکس نے یا چند ایک زرداری یا نواز شریف یا شہباز شریف کے MNAs MPs نے نکالا تھا، بلکہ یہاں تک کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے نکالا ہے۔ اب تو دنیا یہی کہتی ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے اس کو اس CIA کے رجیم چینج اسپیشن سے نکالا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان جو ہے ان کے نزدیک ایک پرسونا نان گریٹا ہو گیا ہے، جس کو وہ کسی طور پر بھی دوبارہ واپسی پہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے، اگرچہ کہ بہت ساری کوششیں جو ہیں پاکستان کے جو امریکنس پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی لابیز ہیں، انہوں نے کوششیں کی ہیں مختلف جگہوں پہ کہ کسی نہ کسی طرح یہ برج گیپ ہو سکے، لیکن نہیں ہو پا رہا۔ اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کا مزاج اور عمران خان کی انپریڈکٹیبلٹی کو کسی بھی وقت اٹھ کے کہہ سکتا ہے کہ ایبسولوٹلی ناٹ، یا کسی بھی وقت کہہ سکتا ہے کہ وہ آپ کی باتیں ماننے کو تیار نہیں۔ اور اس کی ایک اصل وجہ یہ ہے کہ عمران خان کا کسی بھی قسم کا کوئی مفاد مغرب کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، نہ اس کا کوئی فلیٹ ہے، نہ اس کے کوئی خاندانی تعلقات اس طرح کے ہیں، نہ اس نے کوئی اپنی انویسٹمنٹ وہاں رکھی ہوئی ہے۔ اس کے نزدیک وہ چیز جو ہے ایک بے معنی اور لاجانی قسم کی چیز ہے۔ دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کو ایک جنگ میں گھسیٹنے کے لیے سب سے پہلے تو کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان نیوی نے اپنے جہاز جو تھے وہ بحر عرب میں لے کے گئی تھی، تاکہ اس طرح جو حملے ہو رہے ہیں جہازوں کے اوپر وہ اپنا کاروباری مفاد جو ہے اس کا تحفظ کیا جا سکے۔ اس دوران ایران کا جو ایک پنجگور پہ حملہ تھا وہ اس لیے ہوا تھا کہ ایران نے صرف پاکستان پہ حملہ نہیں کیا تھا، ایران نے شام پہ بھی حملہ کیا تھا اور ایران نے عراق پہ بھی حملہ کیا تھا، کیونکہ ایران اپنے آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ میری پراکسیز کہاں کہاں ہیں اور میں کہاں کہاں جا کے اس کو آگے میں آپ کو ہٹ کر سکتا ہوں۔ کیونکہ اربیل کے اندر حملہ کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے پورے عراق کو چھوڑ دیا اور اس خطے پہ حملہ کیا جس کو سیف سمجھا گیا۔ یعنی اربیل وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اس وقت باہر کی جتنی ملٹی نیشنل کمپنیاں عراق کے اندر موجود ہیں ان کے ہیڈز جو ہیں وہاں کام کرتے ہیں، اگرچہ ایک فیملیز انہوں نے دبئی میں رکھی ہوئی ہیں لیکن وہاں پر رہتے ہیں، اور اربیل جو ہے ایک بہت پرسکون سی سیف ہیونس میں رہتی تھی جہاں انہوں نے ہیڈ کوارٹر پہ حملہ کیا۔ کہتے ہیں یہ موساد کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ دوسرا پھر شام پہ حملہ کیا گیا، لیکن اس کے بعد امریکہ نے بھی حملہ کیا۔ لیکن آپ کو سخت حیرانی ہوگی کہ پاکستان نے جب ایران کے اس شہر کے اندر شہر پہ اندر ساروان شہر کے اوپر جب حملہ کیا اور اس کی فوٹیجز جب سامنے آئیں تو صرف حملے کے 1 گھنٹے کے اندر اندر امریکہ کے وائٹ ہاؤس نے اس کی اپریسیشن کی، اور دنیا پوری کا پریس یورپ کا جو تھا انہوں نے ایسے سمجھا جیسے پاکستان جو ہے اس نے کمال کر دیا اور پاکستان جو ہے یہ اتنا بڑا ملک ثابت ہو گیا۔ اور یہ ایسی چیز تھی کہ جس نے پاکستان کے ارد گرد کے دونوں ممالک نے، خاص طور پہ چین اور روس نے اس کے کان کھڑے کیے، اور وہ سمجھنے لگ گئے کہ پاکستان جو ہے اب ایسی صورتحال کے اندر اگر مکمل طور پر امریکن سائٹ پہ چلا گیا تو پھر ہمارے لیے بھی مسئلہ ہو جائے گا، اور اس خطے کے اندر پاور کا جو معاملہ ہے بالکل ٹلٹ ہونا شروع ہو جائے گا، اور پھر شاید یہاں پر جو جنگ ہو وہ چین کے دروازوں پر بھی جا پہنچے۔ یہی وجہ ہے کہ فوری طور پر دوسرا بیان جو ہے وہ چین کا آیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان اور ایران کی آپس میں صلح کرانے کو تیار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فوری طور پر وہ ڈپلومیٹک چینلز جو ہیں وہ چلنے شروع ہوئے، اور ڈپلومیٹک چینلز کے اندر پاکستان اور ایران جو ہے ان کی واپس جو ہے وہ واپس ہو گئے، تعلقات واپس ہو گئے، اور اس وقت تو ریپیئر کی صورتحال ہے۔ اس سارے سینیریو کے اندر ڈپلومیسی اتنی تیز چلی ہے، اتنی ریپڈ چلی ہوئی ہے کہ اس میں 2 چیزیں قابل غور آئی ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اور پاکستان کے انٹرنیشنل باقی جو پڑوسی ممالک، خاص طور پہ چین اور اس کے ساتھ ساتھ روس کے حوالے سے۔ اور ان دونوں کے درمیان جو باتیں طے ہوئی ان میں یہ ہے کہ آئندہ انتخابات میں اگر کسی بھی طور پر پرسکون، اطمینان اور لیول پلینگ فیلڈ کی صورتحال نہ ہوئی تو پاکستان میں ایک خونریزی ہو سکتی ہے، جس کے بارے میں میں پہلے بھی اس کا تذکرہ اور اس کا خدشے کا اظہار کر چکا ہوں کہ اگر یہ خونریزی والی صورتحال ہوئی، اگر یہاں پر ایک ایسی ان پاپولر گورنمنٹ آئی تو سب سے زیادہ نقصان اس ملک کا ہوگا جس کی سب سے زیادہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہے، اور وہ ملک ہے چین۔ چین کی انویسٹمنٹ پاکستان کی IPPs کے اندر بھی ہے، اور چین کی انویسٹمنٹ پاکستان کے مختلف قسم کے موٹر ویز کے اندر بھی ہے، اور یہاں تک کہ لاہور کی اورنج ٹرین جو ہے اس کی انویسٹمنٹ بھی چین کی طرف ہے۔ چین کی انویسٹمنٹ ڈائریکٹ پاکستان کے ساتھ مفاد کے ساتھ وابستہ ہے، جبکہ امریکہ کی براہ راست کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے۔ امریکہ کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ اگر ہے بھی
تو وہ IMF کا لون ہے اور وہ لون جو ہے وہ پڑا رہتا ہے اور پھر اس کے بدلے میں ہم مختلف ملکوں سے لون لیتے ہیں جن میں سے پیرس کلب سب سے زیادہ ہے اور وہ ہمیں قرضہ دیتے ہیں اور انویسٹمنٹ تو اس طرح براہ راست امریکہ کے کوئی نہیں، چھوٹی کمپنیز کے اندر باقی چیزوں کے اندر ہوگی جیسے بھی ہے، لیکن چائنا کو سب سے زیادہ جو ہے، اس کے ساتھ ساتھ رشیا کی بہت زیادہ انویسٹمنٹ، ہمارا جو ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر ہے، ہماری جو میڈیسن کا سیکٹر ہے، اس میں رشیا کی بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے اور دونوں ملک ایسے ہیں جن کا مفاد بہت زیادہ وابستہ ہے۔ اب اس سینیریو میں پاکستان کو دیکھیے گا، ایک طرف ایران ہے جن کے تعلقات اس وقت چین اور اس کے ساتھ بہت مضبوط ہو چکے ہیں، درمیان میں افغانستان آتا ہے۔ چائنا دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا ہے اور اس وقت چائنا کے اندر وہ کام کر رہے ہیں۔ تیسری اہم بات یہ دیکھیے گا کہ ایران اور سعودی عرب اور چین، ان لوگوں نے آپس میں ایک معاہدہ کیا ہے اور یہ اتنی بڑی آئس بریک ہوئی ہے کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے کہ گزشتہ 1979 ایرانی انقلاب کے بعد سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو تعلقات خراب ہوئے تھے اس کو دوبارہ جوڑا گیا ہے اور دونوں نے اپنے سفارتی تعلقات بحال کیے ہیں، یہاں تک کہ شام کی جو لڑائی بشار الاسد والی تھی جو کہ اس زمانے سے ناصر اور قذافی اور حافظ الاسد، یہ بشار الاسد کا باپ، یہ تینوں کے زمانے کی جو لڑائی ہوئی تھی وہ ختم ہوئی ہے اور وہاں سفیر گیا ہے۔ آپ سوچیں کہ اتنی بڑی چیز تھی جس کے لیے امریکہ کے یہاں صف ماتم بچ گیا تھا۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ یوکرین کی جنگ کے اندر محمد بن سلمان نے جس طرح جو بائیڈن کو نہ کیا تھا اور اس کو ریڈ کارپٹ بجائے پرپل کارپٹ کے اوپر ریسیو کیا تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم نے ریڈ کارپٹ اس کو ریسیپشن نہیں دی، اور ساتھ ساتھ اس نے کہا تھا کہ تم تیل کی پیداوار زیادہ کرو تاکہ روس کی تیل کا جو ہے وہ کھپت کم ہو جائے، تو محمد بن سلمان نے انکار کر دیا تھا۔ تو یہ پورے 1-1.5 سال کے اندر یہ سارے کا سارا خطہ جو تھا یہ پل رہا تھا ان سارے حالات کے اندر۔ اس کے اندر تازہ ترین جب حوثیوں کے اوپر ان کا حملہ، حوثیوں کا جہازوں کے اوپر، اس کے جواب میں امریکہ کا حملہ، اس کے جواب میں پاکستان کی جو ہے بحر عرب کے اندر 3 جہازوں کی موجودگی، ایران کا حملہ، ایران پہ پاکستان کا حملہ، اس نے چونکا کے رکھ دیا کہ اگر ذرا سا بھی صورتحال بارڈر سے خراب ہوئی تو مسئلہ خراب ہو جائے گا، اور اگر پاکستان میں بھی کوئی جنگ کی صورتحال میں جاتا ہے تو پاکستان میں ایک سٹیبل پاکستان کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب اس وقت دونوں ممالک کم از کم چین اور روس، ان کے ڈپلومیٹک مشنز جو ہیں اور ان کی باقی ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں وہ اب اس نتیجے پہ پہنچی ہیں کہ پاکستان کے اندر کم از کم عمران خان کو وہ ریلیف ضرور دیا جائے تاکہ اگر کچھ عرصے کے بعد عوام جو ہیں ایک سکون کے ساتھ آئندہ اپنے الیکشنز میں حصہ لے سکیں۔ اور یہ کیسے ہوگا یہ آپ کو شاید 1 یا 2-3 دن کے اندر اس کا اندازہ ہو جائے، اور میرا یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت عمران خان جو ہے اس کے خلاف کسی بھی قسم کے کوئی ایسا کیس موجود نہیں ہے جس کے اندر اس کی ضمانت نہ ہو سکے، اور اس کے صرف اس کو اب عمران خان ان لوگوں میں تو ہے نہیں کہ ایم پی اس کی ایک اب جو ہے اس کے تحت اس کو نظر بند کیا جا سکے۔ اب صرف 9 مئی کا کیس ہے، اس کی ضمانت جو ہے وہ اتنی آسان ہے کیونکہ 9 مئی میں عمران خان جو ہیں وہ اس وقت جیل میں تھا جب 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے، اور کانسپریسی کو ثابت کرنا، لنکیج ثابت کرنا، سب سے پہلے تو ان لوگوں کو سزا دیں گے نا جو وہاں پر موجود تھے، اور سزا دینے کے بعد ان سے راستے سے ان سے پوچھیں گے تو پھر جا کے تو اس دوران میں اس کو کہتے ہیں میٹر آف دا فردر انکوائری، اور میٹر آف دا فردر انکوائری کی بنیاد پہ بیل جو ہے وہ رائٹ بن جاتا ہے۔ اب لگتا یہی ہے کہ اس طرح جو اس وقت بابر ستار صاحب نے آج ڈی سی اسلام آباد کے ساتھ کر دیا ہے کہ جو ڈی سی اسلام آباد کے وکیل نے وہاں کہا کہ آپ نے جناب ہمیں جانتے نہیں، ہمیں بہت پریشر ہوتا ہے، جس پہ وہ اس کو ایک ایگزامپل بنانا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رخ جو ہے وہ کسی نہ کسی طور پر اب ہوا کا رخ اس ڈپلومیٹک ایفرٹس میں بدل رہا ہے۔ اب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ہم نے گزشتہ 2.5 سال کے اندر امریکن بیہسٹ کے اوپر، پریشر کے اوپر، جس گھوڑے کے اوپر ہم نے کاٹھی رکھی تھی، جس کے ہم جوکی بن کے بیٹھے تھے، وہ گھوڑا بیٹھ گیا ہے، اور اس گھوڑا جو ہے وہ پبلک سپورٹ کے طور پہ اس کی اس وقت جسے کہتے ہیں
परसेंटेज ही इतनी निगलेजिबल हो गई है कि वो किसी भी तौर पर भी अपने तौर पर क्या पूरी इंतज़ामिया मिल जाए तो इलेक्शन नहीं जीत सकता। तो इतनी बड़ी बदनामी लेने के बाद भी अगर आपको इज़्ज़त हासिल ना हो, अगर आपको ताकत हासिल ना हो, अगर आपको कंट्रोल हासिल ना हो, तो इसका मतलब है कि आप खैरख्वाह नहीं हैं। और इसमें सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान का भी होगा और पाकिस्तान के साथ उन लोगों का भी होगा जिनकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर पड़ी हुई है। और इस इन्वेस्टमेंट के मामले में मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। 22 से 23 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट थी बर्मा के अंदर, लेकिन बर्मा में इलेक्शंस मुकम्मल तौर पे हो चुके थे, लेकिन उसको इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया गया था क्योंकि वो समझते थे कि आन सान सूची जो है वो अमेरिकन बिहेस पे आ रही है। यहाँ अगर ऐसा सूरत हाल हुई तो चाइना क्या करेगा? अव्वल तो चाइना को इस वक्त तस्लीम कर लिया गया है। और एक और बात बड़ी अहम मैं बता दूँ, पाकिस्तान ने गुज़श्ता कम अज़ कम 10 साल के अंदर, ये बहुत अहम बात है, अपने लिए अपनी जो असला है उसके ऊपर अपना सस्टेनेबिलिटी बेल्ट इस कर ली हुई है। पाकिस्तान के एयर फोर्स को अब बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं रह गई कि अमेरिकन पुर्जे जो हैं उनको हासिल हों। पाकिस्तान के, मैं कामरा की विज़िट में जब गया था, मैंने सारा उसको देखा। एफ थंडर का जो प्लेटफॉर्म है वो 17 वो जो है उनको बनाता है, जबकि बाकी है वो उससे भी वो 16 बनाते हैं। F-16 वाले जो हैं वहाँ पर उनके प्लेटफॉर्म बने। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जो हमारे जहाज़ों का असेंबली का। और सबसे बड़ी बात है कि चाइना हमें R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट शेयर करता है और हम खुद इसको इम्प्रूव करते हैं। इसके साथ साथ अब हमारी जो वाह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर जितने भी पुर्जे बन रहे हैं, अब हमें पुर्जों की ज़रूरत नहीं रह गई। तो मिलिटरीली हम अमेरिका पर डिपेंडेबल नहीं रह गए हैं, सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम के हिसाब से कर्जे के ऊपर। अब सिर्फ अमेरिका के साथ दोस्ती टेस्ट की बात रह गई है, यानी फलाने जर्नैल के बच्चे वहाँ बैठे हुए हैं तो उसने कहा अमेरिका के साथ चलो, फलाना कहता है मेरी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मेरे बेटे की ब्यूरोक्रेट कहता है दाखिला हो गया तो उसके साथ चलो। टेस्ट रह गया हुआ है, ज़रूरत अमेरिका की सपोर्ट अब नहीं रह गई। तो मुझे लगता यह है कि आइंदा चंद दिनों में के अंदर ये बात मंजराम पे आ जाएगी कि हमने किस किस्म का फ़ैसला कर लिया है। और इस फ़ैसले के नतीजे में इमरान खान, मेरा अंदाज़ा ये है कि अगले इतवार की रैली में ऐन मुमकिन है कि वो अपने परस्तारों के दरमियान हो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।